الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتَ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ تمام حمد و ثنا مالک کائنات، خالق کائنات، راز کے کائنات رب العالمین کے لیے ان گنت درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ احباب کو علم ہے کہ ہم تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سورہ المائدہ میں سے پڑھیں گے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب پوچھے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ بنا لو مجھے اور میری ماں کو دو خدا اللہ کے سوا؟ قال سبحانک، تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے سبحانک، پاک ہے تو، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، تو ہر شریک سے پاک ہے، کیا مجال تھی میری کہ میں کہوں ایسی بات جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اور فرمایا کہ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی، اگر میں نے ایسی بات کی ہوتی تو ضرور جانتا ہوتا، تیرے علم میں ہوتی۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے، جو میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے تمام غیبوں کا۔ اب یہ تذکرہ، یہ مکالمہ، یہ گفتگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن یوم آخرت رب العالمین فرمائے گا، کیونکہ دنیا میں میں نے پہلے پچھلے جمعے میں بھی یہ بات عرض کی ہے کہ نصارہ کے 4 گروہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقائد کے حوالے سے۔ ایک گروہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا ہے، ایک ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے،
اور ایک گروہ ہے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تیسرا خدا مانتا ہے۔ جس بات کا تذکرہ اس آیت میں ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ تو خدا مانتا ہے، نہ خدا کا بیٹا مانتا ہے، بلکہ اللہ کا نبی اور اللہ کا بندہ مانتا ہے۔ تو قیامت کے دن رب العالمین عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائیں گے، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ سوال ہمیشہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ سائل کو اس بات کا علم نہ ہو، ہمیشہ اس لیے سوال نہیں ہوتا۔ رب العالمین تو حکم الحاکمین ہے، علام الغیوب ہے، وہ تمام باتوں کو جاننے والا ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ تو میرے جو دل میں بات ہے اسے بھی جانتا ہے، جو میرے جی میں ہے تو اسے بھی جانتا ہے۔ اگر سوال یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب العالمین جب عالم الغیب ہے تو پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیوں کیا؟ کیا اللہ نہیں جانتا؟ اللہ بھی جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا جا رہا ہے، اور وہ اس سوال سے غیر معلوم چیز کو جاننا چاہتا ہے، بلکہ سوال دوسرے فوائد کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ جانتا نہیں، اور جو چیز اسے معلوم نہیں ہے اب اللہ رب العزت نے سوال اس لیے کیا کہ وہ غیر معلوم چیز کو جاننا چاہتا ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ رب العالمین نے سوال اس لیے کیا کہ نصارہ پر حجت قائم کی جائے، عیسائیوں پر حجت قائم کی جائے، جنہوں نے دنیا میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگایا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کہہ کر، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر، یا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تیسرا خدا کہہ کر، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو خدا کہہ کر انہوں نے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگایا، اس حوالے سے اللہ رب العزت قیامت کے دن عیسائیوں پر اتمام حجت فرمائے گا، اور اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جائے گا، اللہ رب العالمین فرمائے گا، اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ میری ماں اور مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا؟ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے، قال سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ تو پاک ہے ہر چیز سے، اور میری کیا مجال کہ میں ایسی بات کہوں؟ کیا میری جرت ہے کہ میں ان کو یہ کہوں کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ ان کنتا، فرمایا ان کنتو قلتہ فقد علمتا، اے اللہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں، اور اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو اللہ تجھے تو علم ہوتا، تو جانتا ہوتا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا رب العالمین کی بارگاہ میں یہ ادب دیکھیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری یہ نہیں کہا کہ اللہ میں نے تو یہ بات نہیں کہی، اپنی صفائی پیش نہیں کی، بلکہ رب العالمین کی بڑائی بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی ہے، اور عرض کیا کہ اے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو تو جانتا ہوتا، تیرے علم میں ہوتی، کیوں؟ ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسی، اے اللہ تو وہ بھی جانتا ہے جو میرے دل میں ہے،
جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، کیونکہ بے شک تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے تمام غیبوں کو، یعنی ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو غیب ہے، جو دل میں ہے وہ غیب ہے۔ تو فرمایا اللہ تو تمام غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اب یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا بنا لیا اور انہوں نے اپنے علماء کی پوجا کرنا شروع کر دی، عبادت کرنا شروع کر دی، تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عیسائی اپنے علماء اور اپنے درویشوں کی عبادت تو نہیں کرتے۔ اب یہ حدیث غور سے سننا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عیسائی اپنے علماء اپنے درویشوں کی عبادت نہیں کرتے، ان کو خدا نہیں مانتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو ان کے علماء اور درویش حرام کہیں تو یہ اس کو حرام قرار دے دیتے ہیں؟ تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو بات بجا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا، جب عیسائیوں کے علماء ان کے درویش اس چیز کو حرام کر دیں تو وہ اسے حرام سمجھتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا اگر ان کے علماء ان کے درویش اس چیز کو حلال کر دیں تو وہ اسے حلال سمجھتے ہیں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عدی پھر بتاؤ عبادت اور کیا ہوتی ہے؟ پھر عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کس کا نام ہے؟ اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ عدی بن حاتم نے یہ سوال کیوں کیا تھا۔ عدی بن حاتم پہلے عیسائی مذہب تھے اور عیسائی مذہب سے انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ عیسائیوں کو جاننے والے تھے، ان کے علماء کو جاننے والے تھے، ان کے درویشوں کو جاننے والے تھے۔ تب تو انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اپنے علماء اپنے درویشوں کی عبادت نہیں کرتے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اگر ان کے علماء حرام کر دیں تو وہ اسے حرام سمجھتے ہیں، تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر بتاؤ عبادت اور کسے کہتے ہیں؟ تو یہی بات عدی بن حاتم نے کہی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عیسائی اپنے علماء کو اپنے درویشوں کو ان کی عبادت نہیں کرتے، خدا نہیں مانتے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ کیا اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام نہیں قرار دیتے؟ کیا اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال نہیں کر دیتے؟ تو جب انہوں نے کہا کہ رسول اللہ یہ تو ہے، فرمایا پھر بتاؤ معبودیت کسے کہتے ہیں؟ تو قیامت کے رب العالمین فرمائے گا، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ فرمایا کیا یہ بات نہیں مگر ویسے کچھ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے، یا اللہ میں نے تو وہ بات کہی ہے، وہی بات کہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا، الا ما امرتنی به، میں نے تو انہیں صرف وہی بات کہی جس کا تو نے حکم دیا، ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا پروردگار ہے، جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور فرمایا
اور تھا میں ان پر گواہ اس وقت تک جب تک میں ان میں زندہ رہا، جب تک میں ان میں رہا اے اللہ اس وقت تک تو میں نگران تھا، اس وقت تک میں گواہ تھا ان پر۔ اور فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی نگران تھا ان پر۔ اب یہاں سے یہ لفظ توفیتنی ہے، اس سے عیسائی مغالطہ ڈالتے ہیں کہ دیکھو جی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تمہارے قرآن میں لکھا ہے توفیتنی، اور وہ توفیتنی کا معنی وفات کرتے ہیں۔ توفی اس کا ایک معنی صرف وفات ہی نہیں ہے بلکہ پورا کرنا ہے۔ پورا کرنا بھی وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ اس کے 3 معنی نکلتے ہیں۔ توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اے اللہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ان پر نگران تھا۔ وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو تو جانتا ہے میں نے انہیں صرف یہی بات کہی کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو عذاب دے انہیں، اب انداز دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا، اے اللہ اس گناہ پر، اس جرم پر اگر تو انہیں عذاب دے عبادک، تو وہ تیرے بندے ہیں، تجھے اختیار ہے، تجھے کوئی روکنے والا نہیں۔ اور وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو انہیں بخش دے، اگر تو انہیں بخشنا چاہے تو بلا شبہ تو ہی سب پر غالب ہے، تو ہی بڑا دانا ہے۔ اے اللہ اگر تو عذاب دے تو تجھے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر تو انہیں بخشنا چاہے تو کسی سے پوچھنے کا محتاج نہیں ہے، پھر بھی تجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، رب العالمین فرمائے گا یہ ہے وہ دن جس میں فائدہ پہنچائے گا سچوں کو ان کا سچ، یعنی قیامت کے دن رب العالمین فرمائے گا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ کہا ہے اور یہی سچ ہے، اور قیامت کے دن سچوں کو ہی ان کا سچ فائدہ دے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور وہ فائدہ کیا ہوگا سچوں کے لیے؟ لہم جنات تجری، ان کے سچ کی بنا پر، ان کے سچ کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں ان باغات میں داخل کر دے گا، من تحتها الانہار، جس باغات کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہوں گی، نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس باغات میں، ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ فرمائے گا آج وہ مجھ سے راضی ہیں میں ان سے راضی ہوں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا، جو آدمی جھوٹا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، اس کی رسائی نہ دنیا میں ہے، نہ قبر میں ہوگی، نہ حشر میں ہوگی۔ اور نجران سے جب 50 یا 70 عیسائیوں کا وفد آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اب یہ نقطہ توجہ سے سننا، نجران سے جب 50 یا 70 آدمیوں کا وفد آیا اور وہ کئی دن مدینہ میں ٹھہرے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس لیے آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مکالمہ ہوا، بحث و مباحثہ ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دن ان کو دلائل دیے، دلائل دیتے رہے۔ سورہ توبہ پڑھ کر دیکھو اور سورہ آل عمران پڑھ کے دیکھو، دلائل دیتے رہے۔ آخر کار جب وہ اپنی ہٹ دھرمی پر اڑ گئے، دلائل سننے کے بعد
ہر بات جب ان پر روز روشن کی طرح واضح ہو گئی لیکن اپنی ضد ہٹ دھرمی پر اڑ گئے، تو رب العالمین نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اعلان فرما دو، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ اگر یہ اپنے قول کے اندر، اپنے عقیدے کے اندر، اپنے عقائد کے اندر اگر یہ سچے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ان کو اعلان کر دو، آ جاؤ پھر مجھ سے مباہلہ کر لو، آ جاؤ پھر مباہلہ کر لو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، مباہلہ کے لیے یہ مباہلہ وہ چیلنج ہے جس کے آگے کوئی حد نہیں ہے، اور مباہلہ کے لیے وہی تیار ہوتا ہے اگر آدمی کو اپنے عقائد پر اعتماد ہو، اپنی بات پر یقین ہو، تو وہ یقین یہ ضرور مباہلہ کے لیے تیار ہو جائے گا۔ قسم سے وہ بھاگتا ہے جو جھوٹا ہو، اگر آدمی سچا ہو تو قسم دینے پر اسے کوئی یار نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائی جو نجران سے آئے تھے ان سے فرمایا تھا، آؤ پھر مجھ سے مباہلہ کر لو۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم سوچ کر بتاتے ہیں، ہم سوچ کر بتائیں گے۔ مدینے سے گئے نہیں تھے وہ، سوچنے کا انہوں نے وقت لیا تھا۔ جب علیحدہ ہو کر بیٹھے، ان کے جو بڑے عالم تھے، ان کے جو بڑے دانا تھے قبیلے والے، جو سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا اگر پگلو تم تو جانتے ہو کہ جو نشانیاں ہم نے اپنی کتاب کے اندر پڑھی ہیں، ہم نے توراۃ اور انجیل میں پڑھی ہیں، اس کے اندر وہ پوریاں نشانیاں پائی جا رہی ہیں، پوریاں نشانیاں محمد بن عبداللہ کے اندر وہ تمام مکمل و اکمل ہیں، اور تم جانتے ہو کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا عیسیٰ علیہ السلام نے تذکرہ کیا تھا، جس کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ اگر تم نے مباہلہ کیا اس نبی سے، تو انہوں نے کہا پتہ ہے مباہلے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جھوٹی قوم کو اللہ تعالیٰ دنیا سے ان کا نشان ختم کر دے۔ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو یہ صورت وہ ہے والضحیٰ والی، یہ وہ صورت ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے چہرے بتا رہے ہیں یہ سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، ان کے تو چہرے بتا رہے ہیں۔ اگر انہوں نے ہمارے متعلق بد دعا کر دی تو انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم ہے، خدا کی قسم، دنیا میں پوری روح زمین پر ایک عیسائی بھی نہیں رہے گا۔ اسے مباہلہ کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں مباہلہ۔ اور جو انہوں نے وقت لیا تھا، دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور ہاتھ جوڑ کر نصارہ نے عرض کی، ہاتھ جوڑ کر انہوں نے کہا اے نبی، اے محمد بن عبداللہ۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے کہا اے محمد بن عبداللہ، ہم معذرت کرتے ہیں، ہم مباہلہ نہیں کر سکتے، ہم مباہلہ نہیں کر سکتے، ہمیں معاف کر دیں، ہم جزیہ دیں گے، ہم جزیہ دے کر رہیں گے اور اس حکومت کے ماتحت رہیں گے، اور خلافت راشدہ تک، سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی خلافت تک عیسائی جزیہ دیتے رہے اور جزیہ دے کر رہتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یعنی شریعت مصطفیٰ کے ماتحت زندگی گزارتے رہے۔ اسے مباہلہ کہا جاتا ہے۔ جو اپنے عقائد کے اندر سچا ہو، یقین ہو، اسے تو ڈر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ ان کو پتا تھا کہ یہ آخری نبی ہیں، وہ جانتے تھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں عیسائیوں آج مان لو، تمہارے بڑے مان گئے تھے یہ آخری نبی ہیں۔ اگر تمہارے بڑوں کو اپنے عقائد پر یقین ہوتا تو وہ مباہلہ کرتے۔ جب وہ مان گئے اور انہوں نے معذرت کی ہم جزیہ دیں گے، تو آؤ تمہاری خیر اسی میں ہے، آؤ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لو۔ اور آخری بات کہہ کر کہ میں اجازت چاہتا ہوں،
کچھ لوگ آج کل سوشل میڈیا پر سوالات کر رہے ہیں اور پوچھتے ہیں علماء سے، اور پوچھا جا رہا ہے کہ جناب 25 دسمبر کو اگر کوئی عیسائی تحفہ بھیج دے، کوئی مٹھائی بھیج دے، تو اگر وہ بھیج دے تو پھر تو کھا سکتے ہیں نا؟ تو میں نے کہا یہ اپنے ایمان سے ہی پوچھ لینا، یہ 25 دسمبر ہے کیا؟ ان کا مذہبی تہوار ہے، بات ذہن سے توجہ سے سننا، ان کا مذہبی تہوار ہے، اور اس مذہبی تہوار کو وہ اس طرح مناتے ہیں کہ وہ اعلان کرتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خدا ہونے کا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا ہونے کا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تیسرا خدا ہونے کا۔ اگر تم نے ان کو مبارک دی، ان کو تحفہ دیا، ان سے تحفہ قبول کیا، تو گویا تم نے ان کے عقائد کی حمایت کی ہے، ان کے نظریے کی حمایت کی ہے۔ اور جو کافروں کی خوشی پر خوش ہو، ان کے تہوار کی تعظیم کرے، ان کے تہوار کے دن تحفے کا لین دین کرے، تبادلہ کرے، گویا وہ انہی میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ تحفہ دینا جائز ہے، نہ تحفہ لینا جائز ہے، نہ تحفہ دینا جائز ہے، نہ تحفہ لینا جائز ہے، اور دینا تو قطعاً جائز نہیں ہے۔ لینے کے حوالے سے علماء نے صرف تھوڑی سی رخصت نکالی ہے، وہ اس طرح کہ اگر تحفہ نہ لینے میں کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہو، کیونکہ مسلمانوں کو فتنے سے بچانا بھی اسلام کی ذمہ داری ہے۔ اگر تحفہ نہ لینے سے کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہو یا لینے کے اندر کوئی مصلحت ہو تو فرمایا تب لے سکتے ہیں، اور پھر بھی احتیاط اسی میں ہے، خود نہ کھائیں غربا کو دے دیں، خود نہ کھائیں غربا کو دے دیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت یہی ہے، نہ دیں نہ لیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب احباب کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔